بر محمد وآل محمد صلوا محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بھئی اولاً یہ عرض کر دوں کہ اتنی مرصع اور معقول پیش خوانی کے بعد مزید پیش خوانی کی تو گنجائش نہیں ہے۔ رسماً 2 رباعی عرض کر رہا ہوں مرثیہ سے قبل، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص۔ دیکھیے گا تاریخ کی روشنی میں یہ رباعی ہے کہ نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے، نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے، خلافتوں کا گریبان چاک ہو جاتا۔ 2 میں سے عرض کر رہا ہوں، نبی کو اس لیے لکھنے نہیں دیا اس نے، خلافتوں کا گریبان چاک ہو جاتا۔ اما ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر یہ سچ بولا، اگر علی نہیں ہوتے ہلاک ہو۔ یا علی اللہم اگر علی نہیں ہوتے ہلاک ہو جاتا۔ اور آخری میں میرے نانا مرحوم شہید لکھنوی صاحب علیہ مقامہ کا ایک مطلع اور 2 شعر ملاحظہ فرما لیں، عرض کر رہا ہوں بطور خاص۔ مطلع عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ شہید صاحب کا مطلع ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات جب گلا سبت نبی نے زیر خنجر رکھ دیا۔ اسے ثانی سنیے، جب گلا سبت نبی نے زیر خنجر رکھ دیا، تھک کے دنیائے ستم نے پاؤں پا سر رکھ دیا۔ تھک کے دنیائے ستم نے پاؤں پا سر رکھ دیا، اور نقش ہے سرخی سے اب تک ہر در و دیوار پر۔ کیا سنیے گا کہ نقش ہے سرخی سے اب تک ہر در و دیوار پر، ایک رسن بستہ نے کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ ایک رسن بستہ نے کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ جب شرف پر اپنے کوثر ناز فرمانے لگا۔ سنیے مثال ثانی، جب شرف پر اپنے کوثر ناز فرمانے لگا، ہم نے ایک اشک عزا اس کے برابر رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوا۔ کیا کہنے مسلمان، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جب شرف پر اپنے کوثر ناز فرمانے لگا، ہم نے ایک اشک عزا اس کے برابر رکھ دیا۔ آخری شعر سن لیجئے، اور میں سفید بھائی کہ یہ میرا حضور پسندیدہ شعر ہے السلام کا، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب شرف پر اپنے کوثر ناز فرمانے لگا، ہم نے ایک اشک عزا اس کے برابر رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا، آخری شعر ہے کہ روز محشر تیرے آگے رکھ کے محضر ہے حسین۔ اما سنیے گا مثال، روز محشر تیرے آگے رکھ کے محضر، اے حسین فیصلہ قدرت نے تیری ہاں نہیں پر رکھ دیا۔ فیصلہ قدرت نے تیری ہاں نہیں پر رکھ دیا۔ فیصلہ قدرت نے تیری ہاں نہیں پر رکھ دیا، کربلا میں زندگی جا کر گزاریں گے شہید، ہند میں طے کر کے ہم نے اپنا بستر رکھ دیا۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ بغیر کسی تمہید کے میں مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مرثیہ استاد قمر جلالوی علیہ مقامہ کا تصنیف کردہ ہے، اور جس طرح کے میں مرثیہ پڑھتا ہوں عموماً اس سے یہ ذرا سا مختلف اس لیے ہے کیونکہ انصار امام حسین علیہ السلام کا ذکر مرثیوں میں یوں تو ایک آدھ بند میں ہوتا ہے، لیکن یہ پورا مرثیہ مکمل استاد قمر جلالوی نے جناب زہر قین کی شان میں کہا ہے،
اور اسی کے چند بند فضائل اور مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. شروعات نماز سے ہے, نماز کے حوالے سے چند بند ہیں, اور اس کے بعد جناب زہیر کی جنگ ہے. لہذا کیجیے گا, عرض کر رہا ہوں مطلع ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیج دیں محمد. ہم ملاحظہ کیجیے گا ایک ایک حصہ بطور خاص کہ جب دشت کربلا میں اذان سحر ہوئی, سنیے گا ایک منظر ہے کہ جب دشت کربلا میں اذان سحر ہوئی, مصروف حمد فوج شہ بحر و بر ہوئی, انصار و اقربا کی خدا پر نظر ہوئی, مولا کی آنکھ دیکھ کے پیاسوں کو تر ہوئی. میں سنیے گا, مولا کی آنکھ دیکھ کے پیاسوں کو تر ہوئی, پانی نہ مل سکا جو شہ سرفراز کو, سب نے کیے زمیں پر تیمم نماز کو, سب نے کیے زمیں پر تیمم نماز کو. اب دیکھیے کیا عظمت ہے نماز کی. یہ 2-3 بند عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ایک جماعت ہے وہاں پر کربلا میں, وہی قمر جلالوی نے اس بند میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کیا منظر تھا کہ سب نے کیے زمین پر تیمم نماز کو, آ کے بیٹھتے گئے پیچھے امام کے, آ کے بیٹھتے گئے پیچھے امام کے, تلواریں سب کے پہلو میں تھیں بے نیام کے, ہتھیار آس پاس رکھے تھے تمام کے, پابند حکم میں شہ عالی مقام کے. بھائی بیت سنیے گا, پابند حکم میں شہ عالی مقام کے, دل تھے سبھوں کے طاعت رب میں پڑے ہوئے. سنیے چھٹا میں سا, دل تھے سبھوں کے طاعت رب میں پڑے ہوئے, قد قامت الصلاۃ پر سب اٹھ کھڑے ہوئے. قد قامت الصلاۃ پر سب اٹھ کھڑے ہوئے. کس شان کی نماز تھی, ملاحظہ کیجیے گا, عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک ہے عبادت رب ودود میں, ارکان بندگی کے ہیں اپنی حدود میں, دل سے لگے ہوئے ہیں قیام و قعود میں. مثال سنیے گا کہ سوکھے لبوں پر رب الاعلی سجود میں, سوکھے لبوں پر رب الاعلی سجود میں, اما دل مطمئن ہے مصلحت بے نیاز پر. کیسی نماز تھی سنیے گا, دل مطمئن ہے مصلحت بے نیاز پر, قربان ہو رہے ہیں فرشتے نماز پر. قربان ہو رہے ہیں فرشتے نماز پر. دیکھیے میں عرض کر دوں یہ بند کہ دیکھیے یہ وہ نماز نہیں تھی جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ملاحظہ کیجئے گا کس شان, ایسی نماز پھر نہ ہوئی دوبارہ. عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ کہتے ہیں جس کو مرضی قیوم وہ نماز. سنیے گا چوتھا مثال بطور خاص, میں ایک ایک مثال پوری توجہ. کہتے ہیں جس کو مرضی قیوم وہ نماز جس میں تمام صابر و مظلوم. دیکھیے گا حضور, چوتھا مصرع ایک ایسی حقیقت ہے جس میں تمام صابر و مظلوم, وہ نماز جس کا امام پانچواں معصوم. چوتھا مصرع بھائی دیکھیے گا, مولانا عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ کہتے ہیں جس کو مرضی قیوم وہ نماز جس میں تمام صابر و مظلوم, وہ نماز جس کا امام پانچواں معصوم, وہ نماز جس سے کہ انبیاء رہے محروم. اللہم صلی علی بیت سنیے گا بھائی, عرض کر رہا ہوں حضور بیت ملاحظہ کی, جس سے کہ انبیاء رہے محروم. وہ نماز بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ صبح وہ نماز شہ مشرقین کی, وہ صبح وہ نماز شہ مشرقین کی, صف بوترابیوں کی, امامت حسین کی.
اللہم صلی صف بوترابیوں کی امامت حسین کی. اب اسی صف میں جناب زہیرقین بھی موجود تھے. میں نے وہ سارے بند چھوڑ دیے. ابھی جناب زہیر کو اجازت نہیں ملی ہے جنگ کی. اس سے قبل یعنی 2 یا 3 بند کیا کیفیت تھی جناب زہیر کی. دیکھیے گا بھائی, عرض کر رہا ہوں, تصور کیجئے گا کہ اذن وغا کو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. اذن وغا کو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. ہے دوش پر کماں تو پسے پشت ہے سپر. ترکش میں تیر تیغ کمر میں جھکائے سر. ترکش میں تیر تیغ کمر میں جھکائے سر. پیش نگاہ ہے ادب شاہ بہروبر. پیش نگاہ ہے ادب شاہ بہروبر. دیکھا کبھی تو یوں سپہ بدشیار کو. سنیے گا, ابھی اجازت نہیں ملی ہے. دیکھا کبھی تو یوں سپہ بدشیار کو, جیسے کہ شیر تاک رہا ہو شکار کو. جیسے کہ شیر تاک رہا ہو شکار کو. اور کیا جذبہ تھا جناب زہیر کا اپنے ساتھیوں سے. کیا فرما رہے ہیں, اجازت ابھی ملی نہیں ہے, سنیے گا. فرماتے ہیں کہ اور ان کی عمر مبارک بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا, ضعیف تھے. ملاحظہ کیجئے کہ شوق وغا ہے ان کو ضعیفی میں اس قدر. شوق وغا ہے ان کو ضعیفی میں اس قدر. تیرو سنا کا خوف نہ تیغ و تبر کا ڈر. تانے ہوئے ہیں سینے کو ہم صورت سپر. چوتھا مصرع سنیے گا. تانے ہوئے ہیں سینے کو ہم صورت سپر. نیزے کی طرح خم نہیں قامت میں بال بھر. سنیے گا, عرض کر رہا ہوں, نیزے کی طرح خم نہیں قامت میں بال بھر. بھائی بیت ملاحظہ کیجئے, کیا حال ہوگا لشکر خانہ خراب کا. سنیے گا, کیا حال ہوگا لشکر خانہ خراب کا. پیری لڑے گی بھیس بدل کر شباب کا. پیری لڑے گی بھیس بدل کر شباب کا. ہر ایک سے زہیر یہ کہتے ہیں بار بار. سنیے اپنے ساتھیوں سے کیا فرماتے ہیں. ہر ایک سے زہیر یہ کہتے ہیں بار بار, دے دیں وغا کا حکم اگر شاہ نامدار. سنیے گا, دے دیں وغا کا حکم اگر شاہ نامدار. پھر دیکھنا مجھے سر میدان کارزار. پیدل کوئی بچے نہ سلامت رہے سوار. پیدل کوئی بچے نہ سلامت رہے سوار. بھائی دم بھر میں ختم کوفے کا کوفہ تمام ہو. جذبے ملاحظہ کیجئے, جہاں پہ زہیر فرما رہے دم بھر میں ختم کوفے کا کوفہ تمام ہو. ہر ایک شام والے کی دوزخ میں شام ہو. ہر ایک شام والے کی دوزخ میں شام ہو. اب اس کے بعد جناب زہیر امام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں. وہ کئی بند تھے رخصت کے, میں نے چھوڑ دیے, صرف ایک بند سن لیجئے جس میں امام نے اجازت دی ہے. اور پھر اس کے بعد جنگ جناب زہیر کی. فرمایا شاہدی نے کہ اے میرے باوفا, سہ دن کی بھوک پیاس میں لڑنے کا لطف کیا. حالت تمہاری دیکھ کے دکھتا ہے دل میرا. اچھا یہی خوشی ہے تو حافظ ہے کبریا. دیکھیے اجازت دے دیے, مگر بیت بڑی حساس بیت ہے. حضور امام حسین کچھ نصیحت کر رہے ہیں جناب زہیر کو بیت میں. ملاحظہ فرمائیے گا, اچھا یہی خوشی ہے مولانا, دیکھیے گا, تو حافظ ہے کبریا. لیکن زہیر غیث کو دل سے نکال کے, لیکن زہیر
غیث کو دل سے نکال کے، امت یہ میرے نانا کی ہے دیکھ بھال کے، امت یہ میرے نانا کی ہے دیکھ بھال کے۔ اب اجازت مل گئی، آمد ملاحظہ کیجئے جناب زہیر کی، یہ سن کے بندگی کو جھکے وہ بسد وخار، چوما خوشی میں قبضہ شمشیر آبدار، خادم نے زین کس کے کیا پیش راہوار۔ سنیے 14 مثال، خادم نے زین کس کے کیا پیش راہوار، گردن پا یا علی لکھا اور ہو گئے سوار۔ گردن پا یا علی لکھا اور ہو گئے سوار، آنکھیں مزاج اسپ کی آئینہ دار ہیں، وہ نظروں کو جانتے ہیں پرانے سوار ہیں، نظروں کو جانتے ہیں پرانے۔ کیا اب دیکھیں آمد ملاحظہ کیجئے گا جناب زہیر کی کہ پہنچا قریب لشکر آدھا جو وہ جری، پھیلی تمام فوج مخالف میں تھر تھری، چہرے پا وہ جلال وہ شان غضن فری۔ 14 میں سو بیت، چہرے پا وہ جلال وہ شان غضن فری، گھبرا کے بھول بیٹھے ستمگر ستمگری، گھبرا کے بھول بیٹھے ستمگری، نیزے سب اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے۔ چھٹا مثال سنیے، نیزے سب اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے، تیغیں تمام جھک گئیں تسلیم کے لیے، تیغیں تمام جھک گئیں تسلیم کے لیے۔ اب یہ رجز ہے، ملاحظہ کیجئے گا، بھرپور تیور جناب زہیر کے۔ دیکھیے اہل زبان تشریف فرمائے، میرے بزرگ تشریف فرمائے، ملاحظہ فرمائیے گا، کوشش کروں گا ادا ہو سکے۔ رجز دیکھیے گا حضور کہ ہنس کر کہا، ایک دو سے نہیں کہا، لاکھوں سے مخاطب ہیں، ہنس کر کہا یہ اہل ستم سے دلیر نے، سنیے گا بطور خاص، ہنس کر کہا یہ اہل ستم سے دلیر نے، تم کو کہاں پھنسا دیا قسمت کے پھیر نے۔ بھائی سنیے گا، تم کو کہاں پھنسا دیا قسمت کے پھیر نے، مغرور کر دیا تمہیں کیا میری دیر نے، مغرور کر دیا تمہیں کیا میری دیر نے، ماں اپنا شکار بھی کبھی چھوڑا ہے شیر نے۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے ان کی اصلیت بتائی جناب زہیر نے، بیت ملاحظہ کیجئے، لاکھوں سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنا شکار بھی کبھی چھوڑا ہے شیر نے۔ بیت کے لیے پوری توجہ، جناب زہیر فرما رہے ہیں کہ ممکن تھا تم سے کب کہ گھڑی بھر وغا کرو، سنیے چھٹا مثال، کہ ممکن تھا تم سے کب کہ گھڑی بھر وغا کرو، تم اتنی دیر جی لیے شکر خدا کرو۔ ممکن تھا تم سے کب کہ گھڑی بھر وغا کرو، تم اتنی دیر جی لیے، تم اتنی دیر جی لیے شکر خدا کرو۔ یہ خوف ہے کہ بھاگتے پھرتے ہیں اہل کی، سنیے گا، یہ خوف ہے کہ بھاگتے پھرتے ہیں اہل کی، راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہیں، ان سے نہ آسمان ہے راضی نہ خوش زمین، تقدیر کہہ رہی ہے کہ دنیا ملے نہ دین۔ بھائی دیکھیں سپاہی بھاگ رہے ہیں، بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ یوں زرہ پوش ہیں سپہ بد خصال میں، یوں زرہ پوش ہیں سپہ بد خصال میں، جیسے حرام مچھلیاں پھنس جائیں جال میں۔ جیسے حرام مچھلیاں
جال میں کیا پھنس جائیں جال میں. پر محمد والے محمد صلوات. ملاحظہ کیجیے گا. میں ایک بات عرض کر دوں, حالانکہ یہاں میرے سب اپنے ہیں, مگر کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو یہ بات کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ آج کل یہ سب بہت ہو رہا ہے مولانا. اور اگر بھائی آپ مقتل میں دیکھیے حضور, تو واقعی میں جو یعنی عالم تھا میدان کا, مرثیوں میں کچھ نہیں نظم ہوا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں اس کا 10% بھی نہیں نظم ہوا ہے. بات اس سے کہیں سوا تھی. جو حضرات یعنی مقتل جنہوں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, وہ جانتے ہیں اس بات کو. مگر پھر بھی لوگ آج کل اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس میں مرثیے میں کچھ زیادہ نظم ہو گیا, مگر بات اس سے کہیں سوا تھی. اور یہ یعنی موجود ہے روایتوں میں. لہٰذا میں یہ بات ضرور عرض کر دیتا ہوں جہاں بھی میں اس طرح کے مرثیے رزمیہ پڑھتا ہوں. اب کیا ماحول تھا میدان جنگ کا, ملاحظہ کیجیے گا. بند عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ٹوٹے جو دل تو فوج کے ثابت قدم گرے. ٹوٹے جو دل تو فوج کے ثابت قدم گرے, کچھ مختلف جگہوں پر گرے, کچھ بہم گرے. کچھ مختلف جگہوں پر گرے, کچھ بہم گرے. تیغیں کہیں گریں تو کہیں پر علم گرے. جو ٹھہرے وہ بہت گرے, جو بھاگے کم گرے. بس سنیے گا. جو ٹھہرے وہ بہت گرے, جو بھاگے کم گرے. یہ کہیے گر گئے ہیں جو منہ سب کے زرد ہیں, ورنہ یہ لوگ بھاگنے والوں میں فرد ہیں. ورنہ یہ لوگ بھاگنے والوں میں فرد ہیں. اب جب جناب زہیر نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے جنگ کرنے, تو دیکھیے ایک نعرہ کیا ہے, للکارتے ہیں جناب زہیر. دیکھیے کیا فرماتے ہیں, اور جان مرثیہ ہے اس بند کی بیعت. پوری توجہ آپ حضرات کی گوشے دل سے ملاحظہ کیجیے گا. جب یہ منظر دیکھا جناب زہیر نے تو فرماتے ہیں, للکار کر یہ کہتے ہیں ہوش شمر بدخصال. سنیے گا, للکار کر یہ کہتے ہیں ہوش شمر بدخصال, تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال, تیری نظر کے سامنے ان سب کا ہے یہ حال. سنیے گا بھائی, بیعت کے لیے پوری توجہ. تیری نظر کے سامنے ان سب کا ہے یہ حال, تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال. آپ حضرات متوجہ ہیں, گوشے دل سے بیعت ملاحظہ کیجئے گا. دستے ادب جوڑ کے ضرور بھائی دیکھیے گا, دستے ادب جوڑ کے بیعت کر رہا ہوں کہ تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال. بیعت سنیے گا پوری توجہ. جناب زہیر فرماتے ہیں, جب مجھ سے ایسے دلیر بھاگ جائیں گے, قسم خدا کی سنیے, جب مجھ سے ایسے دلیر بھاگ جائیں گے, ارے کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس یا علی اللہم صلی تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال, جب مجھ سے ایسے دلیر بھاگ جائیں گے, کیا ہوگا جب کہ حضرت کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس آئیں گے. اب یہ بھی ایک منظر ہے, یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ جناب علی اکبر امام حسین کو جنگ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے جناب زہیر جنگ کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجئے گا کہ اکبر بتا رہے ہیں شہ نامدار کو, سنیے گا ذہن میں, اکبر بتا رہے ہیں شہ نامدار کو, پیدل کو وہ گرایا, وہ مارا سوار کو. پیدل کو وہ گرایا, وہ مارا سوار کو, روکا ہے اس طرح سپاہ بد شعار کو, آندھی نے جیسے قافلہ بے دیار کو. بھائی کیا منظر تھا. جناب علی اکبر امام حسین سے بیان کر رہے ہیں کہ اٹھ کر غبار
فرش سے تا آسماں گیا. میدان کا منظر, اٹھ کر غبار فرش سے تا آسماں گیا. بابا وہ ابن سعد کا خیمہ کہاں گیا؟ درود بھیج دیجئے محمد والے. بس ملاحظہ کیجئے گا چند بند اور فضائل کے باب میں کہ رن سے فرار ہو گئے جتنے تھے اہل کی, بیٹھے ہیں منہ چھپائے بن سعد کے قرین. جو بھاگ کے بچ گئے ان کا ذکر ہے. ملاحظہ کیجئے گا کہ بیٹھے ہیں منہ چھپائے بن سعد کے قرین, کرتے ہیں بات ہوش ٹھکانے مگر نہیں. کرتے ہیں بات ہوش ٹھکانے مگر نہیں. بھائی مثال سنیے گا کہ ڈرتے ہیں آ نہ جائے زہیر اس جگہ کہیں. ڈرتے ہیں آ نہ جائے زہیر اس جگہ کہیں. چاروں طرف کو دیکھ کے کہتے ہیں کان میں تخت یزید اب نہ رہے گا جہان میں. تخت یزید اب نہ رہے گا جہان میں. اب پسر سعد کے پاس بھاگ کے پہنچے ہیں تو حال بیان کر رہے ہیں کہ جنگ کا کیا منظر ہے. سنیے گا ملون کہہ رہے ہیں پسر سعد سے کہ ان کا نشان تک نہیں, نامی تھے جو جوان. ان کا نشان تک نہیں, نامی تھے جو جوان. پچھڑے ہوئے پڑے ہیں وہاں سارے پہلوان. پچھڑے ہوئے پڑے ہیں وہاں سارے پہلوان. فوجوں کے ہیں پتے نہ رسالوں کے ہیں نشان. اے ابن سعد کیا کریں اس کی وغا بیان. اے ابن سعد کیا کریں اس کی وغا بیان. رن تھر تھرا رہا ہے جلال زہیر سے. رن تھر تھرا رہا ہے جلال زہیر سے. یہ ہم ہی تھے جو بھاگ کے آئے ہیں خیر سے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ ہم کیا کہنے سبحان پر محمد وال محمد سلوان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا دیکھیے بھئی یہ بھی ایک فن ہے. کیا کہنے یہ ہم ہی تھے جو بھاگ کے آئے ہیں خیر سے. بس میرے خیال سے آخری دو بند ہیں فضائل کے باب میں اور پھر ربط مصائب ہے. سنیے گا دیکھیے جناب زہیر کی تلوار کی تعریف میں صرف ایک بند میں نے انتخاب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اہل زبان تشریف فرمائے شعراء موجود ہیں. سنیے گا جناب زہیر کی تلوار میدان میں چل رہی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ تلوار بھی زہیر کی جوہر دکھا گئی. تلوار بھی زہیر کی جوہر دکھا گئی. الٹی جو ابر بن کے تو لشکر پا چھا گئی. الٹی جو ابر بن کے تو لشکر پا چھا گئی. سوکھی زمین پا خون کا دریا. چوتھا مثال نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, شاید آخری بند ہوگا فضائل کے باب میں. بھرپور توجہ. تلوار بھی زہیر کی جوہر دکھا گئی. الٹی جو ابر بن کے تو لشکر پا چھا گئی. سوکھی زمین پا خون کا دریا بہا گئی. ماں بیساکھ کے مہینے کو ساون بنا گئی. اب بیت ملائی بیساکھ کے مہینے کو ساون بنا گئی. بھائی محاورہ ہے اہل, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اہل زبان موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے گا کہ بیساکھ کے مہینے کو ساون بنا گئی. محاورہ دیکھیے گا بیت میں عرض کر رہا ہوں کہ برسا لہو گرے سرے آداب بڑے بڑے. بیساکھ کے مہینے کو ساون بنا گئی. برسا لہو گرے سرے آدھا بڑے بڑے. بارش تو کم ہوئی مگر اولے بہت پڑے. کیا کہنے سبحان لذا کیجئے گا. بارش تو کم ہوئی مگر اولے بہت پڑے. مولا وہ قلب فوج میں پہنچا تیرا دلیر.
سنیے گا, ابھی تک تو تلوار سے جنگ کی تھی, اب یہاں سنیے گا اپنے ہاتھوں سے جنگ کی جناب زہیر نے اس بند میں. بس شاید اسی کے بعد ربط مصائب ہے کہ مولا وہ قلب فوج میں پہنچا تیرا دلیر, چاروں طرف سے اس کو لیا دشمنوں نے گھیر, پھر بھی جھپٹ جھپٹ کے وہ لڑتا رہا تا دیر. چوتھا مصرع سنیے گا, عالم یہ تھا کہ جیسے کوئی چوٹ کھائے شیر. اب سنیے گا اپنے ہاتھوں سے کس طرح سے جنگ کی جناب زہیر نے بیت. عرض کر رہا ہوں, عالم یہ تھا کہ جیسے کوئی چوٹ کھائے شیر, ٹکڑے اڑا کے رکھ دیے ایک ایک شریر کے. سنیے گا چھٹا مصرع کہ ٹکڑے اڑا کے رکھ دیے ایک ایک شریر کے, مارا اسے تو پھینک دیا اس کو چیر کے. مارا اسے تو پھینک دیا اس کو چیر کے. وہ کاٹ چھانٹ رن میں دکھائی کہ الحذر, کٹ کٹ کے سر ادھر گرے تن رہ گئے ادھر. یہ حال تھا کہ آندھی میں جیسے گرے شجر, آگے سے ہٹ کے آ گئے پیچھے کو اہل شر. غصے میں یہ جری جو پسے پشت پھر گیا. بس یہیں سے ربط مصائب کا بس چند بند اور سن لیجئے کہ غصے میں یہ جری جو پسے پشت پھر گیا, گھوڑا کسی کی لاش سے ٹکرا کے گر گیا. سنیے گا چند بند, گھوڑا کسی کی لاش سے ٹکرا کے گر گیا. گرنا تھا بس کہ ٹوٹ پڑے شیر پر شغال, تیغو سنانو تیر سے آخر ہوا یہ حال, تڑپے زمیں پر ماہی بیاب کی مثال. کرنے لگے دعائیں کہ اے رب ذوالجلال. دیکھیے اس عالم میں بھی جناب زہیر کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں, سنیے گا بیت, تصور کیجئے گا. کرنے لگے دعائیں کہ اے رب ذوالجلال, آنکھوں پا پائے دل برے باب علوم لوں, شبیر کے قدم کسی صورت سے چوم لوں. شبیر کے قدم کسی صورت سے چوم لوں. نظریں سوئے خیام شہدی ہیں بار بار, جیسے کسی کے وعدے کا ہوتا ہے انتظار. کہتے ہیں دل ہی دل میں یہ ہو کہ بے قرار, وقت مدد ہے اے پسر شہر کردگار. ارمان دید کا ہے دل ناصبور کو, ایسا نہ ہو غلام نہ دیکھے حضور کو. سنیے گا کس بات کا غم تھا جناب زہیر کو اس عالم میں بھی, اس بند میں ملاحظہ کیجئے گا کس بات کا افسوس تھا. رونا یہ کہہ کے نزا کے عالم میں دم بدم, ہے رسول زادے پا اور اس قدر ستم. افسوس 3 روز سے ہیں تشنا لب حرم, چھٹتے ہیں کیسے وقت میں شبیر کے قدم. کیا منہ دکھاؤں گا شہ بدر و حنین کو, میں دشمنوں میں چھوڑ چلا ہوں حسین کو. میں دشمنوں میں چھوڑ چلا ہوں حسین کو. سنیے گا مولا حسین تشریف لاتے ہیں جناب زہیر کے لاشے پر, اور یہی مجلس تمام ہو جائے گی. جا کر کہا حسین نے اے بھائی السلام, قدموں پر سر کو رکھ کے یہ بولا وہ نیک نام, اے وارث نبی و علی خلق کے امام. مایوس ہو چلا تھا زیارت سے یہ غلام, سرکار مجھ سے پوچھیں کہ ارماں بتائیے, اللہ تیری شان کے قربان جائیے. مولا جناب زہیر امام حسین سے فرما رہے, مولا بڑا کرم کیا مجھ خاکسار پر, کیا کیا گزر رہی تھی میری جانزار پر, اتنی نوازش اور غریب الدیار پر, لکھوایا جائے یہ میری لوح مزار پر. دین رسول حق کے لیے کارزار کی, تربت ہے یہ حسین کے ایک جانثار کی. سنیے گا جناب زہیر کچھ وصیتیں کر رہے ہیں مولا سے, فرماتے ہیں کہ قربان میں حضور کے یا سرور انام, حقدار فاتحہ کا رہے آپ کا غلام. تربت کو دیکھتے ہی کہیں رو کے خاص و عام, اے جانثار بے کس و مظلوم السلام. ارمان بس یہی ہے دل ناصبور کے, آئیں میرے مزار پر زائر حضور کے, آئیں میرے مزار پر زائر حضور کے. بس جواب سنیے گا امام حسین کا, جو وصیتیں کی ہیں جناب زہیر نے. اب امام حسین جواب دیتے ہیں, وہی مرثیہ تمام ہو جائے گا. سنیے گا مولا فرماتے ہیں, فرمایا شاہدی نے کہ اے میرے خوش سیر, ہوگی حسن کی روح یہاں آ کے نوحہ گر. مشکل کے وقت آئیں گے مشکل کشا ادھر, ماتم کرے گا آل نبی کا تمام گھر. مولا فرماتے ہیں کہ خاتون خلد رونے کو جنت سے آئیں گی,
خاتون خلد رونے کو، جنت سے آئیں گی زہرا کی بیٹیاں صفِ ماتم بچھائیں گی، زہرا کی بیٹیاں صفِ ماتم بچھائیں گی۔ آخری دو بند سن لیجئے بس اور مجلس تمام۔ مولا حسین فرما رہے ہیں جناب زہیر سے، یہی مصرع مرثیہ ہے، عرض کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں اس تیرے سر کے ساتھ رہے گا سر امام، اس تیرے سر کے ساتھ رہے گا سر امام، مر کر بھی بھولتے نہیں ہم دوستوں کے نام، قیدی کریں گے قید میں ماتم کا انتظام، روئیں گے یاد کر کے حرم تجھ کو صبح و شام، عابد وطن کو شام سے جب چھٹ کے جائیں گے تیری لحد پہ فاتحہ پڑھنے کو آئیں گے۔ بس آخری بندوں مجلس تمام، تیری لحد پہ فاتحہ پڑھنے کو آئیں گے، ماتم بپا کریں گے حرم، ہوں گے نوحہ گھر، کونین کانپ جائے گی کبرا کے بہن پر، بابا کے ساتھ چاک غریباں برہنا سر، تیری لحد پہ آئے گا سجاد کا پسر۔ سنیے آخری بیت ہے، کیا مظلومی تھی امام کی، بیت سنیے مجلس تمام۔ مولا حسین فرما رہے ہیں تیری لحد پہ آئے گا سجاد کا پسر، فرماتے مولا کہ زندہ سے بنت شاہ مدینہ نہ آئے گی۔ بس چھٹا مصرع مجلس تمام، زندہ سے بنت شاہ مدینہ نہ آئے گی، سب آئیں گے ہماری سکینہ نہ آئے گی، سب آئیں گے ہماری سکینہ نہ آئے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔